والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم ایک نئی ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ربیع الثانی وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کے اعراس ان کے یوم وصال آتے ہیں، اور ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی برکتیں پانے کے لیے ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں میں بزرگان دین کے اعراس منائے جاتے ہیں، یوم وصال پر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس مہینے میں کئی بزرگان دین کے اعراس آتے ہیں، اور بالخصوص عاشقان اولیاء اس مہینے کو یعنی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو سردار اولیاء سلطان اولیاء حضرت سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف بھی نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے ایام آئیں، بزرگان دین کے دن آئیں یا صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے دن آئیں، تو ان کی سیرت پر، ان کے فضائل پر پروگرام کیے جائیں، تاکہ لوگوں میں شوق بڑھے، محبت بڑھے، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت بڑھے، اور وہ ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے طریقے پر چلیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں خود بھی مقبول ہونے کے لیے اعمال اختیار کریں۔ تو الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج اسی کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بزرگوں کے مدنی چینل آپ کے لیے ایک بہترین ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہا ہے، اور ایک پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل پر، اپنی گھر کی اسکرین پر۔ اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ والے، کیونکہ مہینہ شروع ہو رہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عاشقان اولیاء اسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی کرامات، اور اللہ کے بارگاہ میں ان کی مقبولیت، ان کی سیرت، ان کی عاجزی، ان کے ساری بہت سارے موضوعات پر ہمارا پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہماری حاضری ہوئی ہے، اور آج کا موضوع ہے اولیاء کرام کا مقام۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کرام کا کیا مقام بیان کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم بزرگ مبلغین سے سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ قرآن پاک کی روشنی میں اولیاء کرام کا مقام کیا ہے، یعنی اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کرام کی جو شان، مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے اس کا ذکر خیر ہوگا۔ پھر احادیث کریمہ کی روشنی میں اولیاء کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اولیاء کرام کی شان کا بیان فرمایا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اچھا، اولیاء تو الحمدللہ روئے زمین پر ہر وقت ہی اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ زمین اولیاء کرام کے وجود سے خالی ہو جائے۔ اچھا، اب اللہ کریم نے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپا رکھا ہے، تو انہیں ان کی علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اولیاء کی علامات کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ بزرگ مبلغین سے یہ بھی سنیں گے۔ اچھا، ایک اہم ترین بات یہ کہ کیا کوئی بندہ کوشش کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اللہ پاک کا قرب پانے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کریم مجھے بھی ولایت کا تاج عطا کر دے۔ تو کیا
کوشش کر کے کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم بزرگ مبلغین سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر تک آج کے پروگرام میں شامل رہیں انشاءاللہ الکریم. آئیے میں اپنے بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں. میرے سیدھی طرف تشریف فرما ہیں ہمارے بزرگ مبلغ ہیں اور بزرگوں کے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, زیارت کرتے رہتے ہیں. جناب حکیم محمد غزالی اتاری بھائی. غزالی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. غزالی بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے ایک اور بزرگ مبلغ ہیں ماشاءاللہ, جناب محمد رفیق اتاری بھائی. رفیق بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ماشاءاللہ. میری دوسرے ہاتھ پہ تشریف فرما ہے بزرگ مبلغین ہیں, دو بزرگ مبلغین تشریف فرما ہیں, جناب محمد عرفان ایوبی اتاری بھائی. جی عرفان بھائی اللہ پاک کا کرم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب خیریت ماشاءاللہ. شکر مالک. عرفان بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے ثنا خان ہیں جناب محفوظ اتاری بھائی. جی محفوظ بھائی الحمدللہ اللہ کو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا مزاجی کرم. گرامی الحمدللہ ماشاءاللہ. نعت خواں ہیں ہمارے محفوظ بھائی, بہت پیاری اور خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتے ہیں. محفوظ بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ الحمدللہ آج شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں, اور اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں, اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں. اور ہم وہ بندے ہیں جو دن رات خطا کرتے ہیں, اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں. ہاں یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی
رسول اللہ نہ کم ہو اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ مدینہ میٹھا 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 مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا 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 مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ اللہ کریم ہمیں اور بزرگوں کے مدنی چندن کے ناظرین کو سبھی کو
حرمین طیبین کا مبارک سفر عطا فرمائے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ربیع الاخر بڑا پیارا مہینہ، اولیاء کا مہینہ، جسے ولیوں سے نسبت ہے، وہ خوبصورت مہینہ جسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے، وہ مبارک ربیع الاخر کا مہینہ۔ اس مہینے میں عاشقان اولیاء حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے ہیں۔ 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، بڑی محافل دنیا بھر میں منعقد ہوتی ہیں اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم اولیاء کرام سے بڑی عقیدت اور محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ تو بے حد مزہ اور سرور آئے گا، اور ایمان کو بڑی پختگی نصیب ہوگی، ایمان کو تازگی ملے گی اور ایمان کا نور بڑھے گا انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں اپنے بزرگ مبلغ جناب حکیم محمد غزالی بھائی کی طرف۔ جی غزالی بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کا تذکرہ کس انداز میں فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں شریف یقیناً اہل محبت کے لیے کہ جو اولیاء اعظام سے محبت کرتے ہیں، تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی آ جاتی ہے، بے شک بے شک، کیونکہ ان کو ایک بات ہوتی ہے کہ اب 11ویں شریف آئے گی، غوث پاک کا ہم دن منائیں گے اور غوث پاک کی ہم برکتیں لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پروگرام بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہی سے برکتیں لینے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، تاکہ ہم بھی اس میں سے کچھ اپنا حصہ لے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت احکامات، بہت ذکر اور سب کچھ تا قیامت آنے والی تمام معاملات کی وضاحت فرما دی ہے، اور ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اولیاء کرام کی جگہ جگہ شان بیان فرمائی گئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بعض اولیاء کرام کے تو واقعات بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو اولیاء کرام کی شان میں جو آیت ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے، ترجمہ کنز العرفان: سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معنی جو صراط الجنان میں تفسیر صراط الجنان میں بیان کیے گئے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، مستقبل میں اولیاء کرام کو عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور ہم جب اولیاء کرام کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں کتب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی اس کا مظہر نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اولیاء کرام کو مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا، اور نہ ہی ماضی اور حال میں وہ کسی پسندیدہ چیز کے چھٹنے پر غمگین ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں میں ایک عرض کروں گا کہ حضرت غالباً بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غمگین نہیں ہوں گے کسی چیز کے چھٹنے پہ۔ آپ بہت مالدار بھی تھے، بہت مالدار تھے، لیکن مال کی محبت نہیں تھی۔ اللہ اللہ، یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال۔ تو ایک مرتبہ آپ کے کچھ قیمتی زیورات کے یا چیزوں کی جو ہے صندوق تھا، وہ مس ہو گیا، گم ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے نیچے سر کیا اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کسی نے آ کے جب اطلاع دی کہ گم ہو گیا تو آپ نے اوپر سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب غلاموں نے جو ہے وہ تلاش کیا تو وہ مل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کے بعد آپ نے سر نیچے کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے عرض کی حضور سمجھ نہیں آئی بات، ملنے پہ تو سمجھ آتی چلو اللہ کا شکر ادا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہنے لگے میں نے جب مال میرے پاس سے گم ہو گیا تو میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے دل میں اس مال کی کوئی محبت تو نہیں ہے، اس کا کوئی غم تو نہیں ہے جانے کا۔ اللہ اللہ۔ تو جب میں نے دیکھا نہیں میرا دل اس سے خالی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب مل گیا تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں میرا دل مال کی خوشی میں تو نہیں ہے، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ نہیں میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسری بات فرمائی کہ قیامت کے دن
اولیاء کرام پر خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور نہ وہ شہداء، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے، نہ مال کا لینا دینا ہے، خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور ہیں، اور جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ انشاءاللہ اولیاء کی برکت سے، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی غم سے بچائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا اللہ کے ولیوں کا رتبہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرمائے۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک نے اپنے اولیاء کا ذکر خیر فرمائی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہمارے غزالی بھائی نے تلاوت کی، کئی مقامات پر اولیاء کا ذکر ہے، بلکہ ان کی کرامات کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں رب پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے مزید ذکر سنتے ہیں احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ رفیق بھائی مزید ہمارے ایمان کی تازگی کا سامان کیجئے اور ایسا کلام سنائیے کہ مزے کو مزہ آ جائے۔ لبیک۔ جی کریم رضا بھائی، یقیناً اولیاء کرام کی عظمتوں کے چرچے جو قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جا بجا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل یعنی کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت کیا بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے لیے یعنی آسمانوں میں اس بندے کے چرچے ہو جاتے ہیں، ڈنکے بجتے ہیں۔ بالکل، کیا بات ہے۔ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی اس کی طرف کھچا چلا آتا ہے۔ اچھا، پھر اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو الامان واللفیظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ تو آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اولیاء سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ان سے محبت، اللہ عز و جل سے محبت اور ان سے دشمنی، اللہ عز و جل سے دشمنی قرار پائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان اللہ والوں سے جڑ جائیں اور ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، انشاءاللہ ان سے محبت
کہ صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے ہمارے رفیق بھائی نے، اور اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھ لیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی 1981 میں بنی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے 44واں یوم تاسیس 2 ستمبر کو منایا۔ 44 سال ہوئے دعوت اسلامی بنے ہوئے۔ 44 سال پہلے چلے جائیں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا، غزالی بھائی نے تو بہت ہی شروع میں ہی دیکھا، 1981 میں زیارت کی، میں نے 1986 میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت پائی، باقی اسلامی بھائیوں نے بھی، غزالی بھائی سب سے سینئر ہوں گے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شہر کراچی میں آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، پھر پاکستان میں آپ کی محبت ڈالی گئی، پھر بیرون ممالک، اب دیکھتے دیکھتے دنیا بھر میں الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلام کے، آپ کے گفتار کے، آپ کے کردار کے، آپ کے حسن و جمال کے چرچے ہیں الحمدللہ۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مریدوں کی تعداد کروڑوں میں، اور لوگ بے پناہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت یقیناً اسی لیے ہوتی ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، اور وہ جو دل میں ہوتا ہے نا وہ اللہ پاک ڈالتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے دلوں میں ڈال دی ہے محبت کہ آج الحمدللہ دنیا میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے نام پر قربانی دینے والے موجود ہیں۔ مسلک کا تو امام ہے لیا سے قادری، ہاں مسلک کا تو امام ہے لیا سے قادری، مسلک کا تو امام ہے لیا سے قادری، ہم مسلک کا تو امام ہے، ہم مسلک کا تو امام ہے لیا سے قادری، تدبیر تیری تام ہے لیا سے قادری، ہاں تدبیر تیری تام ہے لیا سے قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا چام ہے لیا سے قادری، ہاں یہ تیرا اونچا چام ہے لیا سے قادری، تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گئے جہاں، تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گئے جہاں، تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گئے جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے لیا سے قادری، ہاں میٹھا تیرا کلام ہے لیا سے قادری، مسلک کا تو امام ہے لیا سے قادری۔ اللہ سبحان اللہ، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں۔ یہ جہان بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہی نہیں پیچھے لگ جاتا، ہائے ہائے، یہ اللہ پیچھے لگاتا ہے۔
دیکھیں کائنات کا سسٹم سارا اللہ پاک چلا رہا ہے. ابھی مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے, محبت آسمانوں سے اتاری جاتی ہے. تو تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. آئیے کچھ کالز ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے کالر کیا فرما رہے ہیں. جی کال دیجئے. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام اللہ والے بہت زبردست چل رہا ہے. میری حکیم غزالی سے یہ عرض ہے کہ میرے بچوں کی والدہ کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور انہیں گنٹھیا کی بیماری ہے, اس کا کوئی علاج بتا دیں. اور نعت خان بھائی محفوظ بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والی ربائی سنا دیں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمت کیجئے, کوئی فرمائش کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں مبلغین سے تو کال ریکارڈ کریں. آپ کی کال بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر شامل پروگرام کی جائے گی. حکیم صاحب کچھ علاج ارشاد فرما دیں. دیکھیے سب سے پہلے تو والدہ کو چاہیے جو گٹھیا کے مریض ہیں کہ کچھ ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال ختم کر دیں. دوسرا یہ کہ 50 گرام لونگ لے لیں اور 50 گرام دار چینی لے لیں اور 30 گرام جو ہے اکر کرہا لے لیں. پنسار کے پاس جائیں گے, 30 گرام اکر کرہا, 50 گرام لونگ اور 50 گرام دار چینی, یہ تینوں چیزیں لے کر زیتون کے تیل میں پہلے اس کو کوٹ لیں, زیتون کے تیل میں یا تل کے تیل میں اس کو پکا لیں. پھر جب یہ پکنے کے بعد جل جائے یعنی سرخ سے ذرا تیزی کلر ہو جائے تو اس کو اتار لیں اور چھان کر وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ بھی مالش کریں اور جوڑوں میں بھی مالش کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ان کو فرق ہوگا. اور اگر کوئی بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہے تو دار چینی اور لونگ کا صفوف بنا کے ایک ایک چٹکی 3 ٹائم انہیں کھلائیے بھی. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے. آمین آمین آمین. یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا علاج, اس کو نوٹ کر لیں, محفوظ کر لیں اور علاج کرائیں انشاءاللہ. اللہ کریم غوث پاک کے صدقے بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے. ایک اور کالر ہیں, سنیں دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. جی ماشاءاللہ کیا بات ہے مدنی چینل کی, اور کیا ہی بات ہے بزرگوں کے مدنی چینل. عتیق راجپوت اتاری معین آباد ماڈل کالونی کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے پروگرام دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, مزہ آتا ہے. یہ پروگرام بھی میں دیکھ رہا ہوں, اللہ والے کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ یہ چمکتے چہرے, ماشاءاللہ غزالی بھائی, عرفان ایوبی بھائی, رفیق بھائی, محفوظ بھائی نے نعت شروع کی, یوں کہہ لیں کہ بس تمنا پوری ہو گئی. اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب کرے. اللہ کرے ہماری بھی حاضری ہو جائے. بس یہ دعا فرمائیے گا. یہ دعائیں آپ لوگ دیتے رہتے ہیں اور ہم ان دعاؤں کا ثمر یقیناً ضرور پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ماشاءاللہ بزرگ ذوق اور شوق سے بزرگوں کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنا بھی چاہیے, ہے ہی بزرگوں کے لیے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, ہر چیز کی کچھ علامات ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے پوری دنیا کے اندر کرونا چل رہا تھا, تو کرونا کی بھی کچھ خاص علامات تھیں. جو اس مرض کا شکار ہوتا تھا ان سب میں مخصوص علامات پائی جاتی تھی, اور ان علامات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ کورونا کی ابتدا ہو چکی ہے. حکیم صاحب تشریف فرمائیں. کورونا کی ابتدا ہو چکی ہے. علامات ہوتی ہیں. ایسے ہی علماء کرام نے اللہ کے ولیوں کی علامات کو بھی بیان فرمائے. دیکھیں ان علامات کا جاننا بہت ضروری ہے, ورنہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ عوام الناس جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس کس کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں. مزارات پہ گئے, جا کے دیکھا میلے کچیلے کپڑوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور سارے ہاتھوں میں اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, بال اس کے مٹی میں الجھے ہوئے ہیں, اور ہاتھ میں سگریٹ ہے اور سگریٹ بھی دوسرا والا ہے, اور وہ
धुनी चल रही है और लोग बोल रहे हैं ओए ये बड़े पहुंचे में भाई, ये बड़े अल्लाह वाले बैठे हैं। तो ऐसा मेला कुचेला जिसके सारे हाथों में अंगूठियां, जो शरण मना है, बाल मेले और गंदे हो रहे हैं और हाथ में सिगरेट भी लगा हुआ है और लोग और सिगरेट लेके खड़े में कि बाबा के सिगरेट ख़त्म हो तो दूसरा पेश कर दें। और भाई बड़े पहुंचे हुए जी, बड़े बड़े अल्लाह वाले भाई है। तो अल्लाह वाला होता कौन है ये समझना ज़रूरी है। ये नशे करने वाले और ये नशे में झूमने वाले, ये फ़कीरों रोडों पे पड़े रहने वाले, ये भीख मांगने वाले, ये भीख मांग के गुजारा करने वाले, ज़रा गौर करें। और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह का वली होता क्या है, हम कौन अल्लाह का वली होता है और उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। जब हम उनकी अलामात और निशानियाँ जान लेंगे तो धोखा खाने से बच जाएंगे। यकीन माने लोग जाते हैं नजराने और पैसे दे के आ रहे हैं, बाबा मेरा ये काम हो जाए। बाबा बोलता है हो जाएगा काम, 50,000 रुपये जमा करा दो। तो काम हो गया। 50,000 रुपये जमा करा दो, तो हो ही गया। इतने पैसे जमा करा दो, इतने पैसे जमा करा दो। देने वाले का काम हो ना हो, बाबा का काम हो गया, पैसे मिल गए उसको, बाबा ने अपना काम करा लिया। तो हम जाके कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, बाबा ने दम कर दिया काम हो जाएगा, बाबा ने यूँ बोल दिया काम हो जाएगा। तो देखिए मेल कुचेल और गंदगी, तो मतलब इस्लाम तो नफासत को पसंद करता है। अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। तो ये आप समझे इस बात को, अलामात, वलियों की अलामात। आइए इरफान अय्यूबी भाई, औलिया की अलामात। अच्छा, मैं फिर आपसे ये कहूँगा मदनी चैनल के नादरीन बुजुर्गों के, आप इन अलामात को सुने और तसव्वुर में शेख तरीक़त अमीर सुन्नत कर रखें। यकीन माने मज़े को मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी इरफान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है करीम भाई आपने। मैं एक तरफ और इस तरह, एक तो ये सिलसिला जो हमारा बना हुआ है कि भाई हम हर ऐसे आदमी को जो है बस वो अल्लाह की तरफ मंसूब करके और दोस्त बना देते हैं। एक कैफियत ये भी है कि हम में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि बज़ाहिर उनका हुलिया दीनी नज़र आता है, कई मामलात में दीन से वो बहुत दूर नज़र आते हैं। और अगर ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि औलिया कराम की करामत के भी मुनकिर होते हैं, लेकिन वो हर मिलने वाले को जो है ना अल्लाह का वली कह रहे होते हैं, अब तो अल्लाह के वली, यानी उसके फस्क व फजूर का ज़ाहिर है और उसके बावजूद भी वो उसको बोल रहे होते हैं यार अब तो अल्लाह के वली हैं। यानी वो गुनाहगार नज़र आ रहा है कि गुनाहगार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, जो बात आपने की, जो बात मैं कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम यही है कि हम दीन से बहुत दूर हैं। इस्लाम ने जो इस्लाम की जो तालीमात हैं, अल्लाह पाक के बेहतरीन लोग कौन हैं, अल्लाह उसके रसूल ने जिनको बयान फरमाया, अल्लाह के दोस्त कौन है जिसको कुरान और सुन्नत ने बयान फरमाया, वो हमने नहीं सीखा। और जब हम ये सीख लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझने में भी आ जाएंगी। और साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो जो शैतानी वसवसा है ना जो हमें डालता है इस बात पर कि यार ये बस कहने की बातें होती हैं, तो यूँ होता है तो वो होता है, इससे भी हम निजात पा जाएंगे। हम जान जाएंगे कि अल्लाह का जो नेक बंदा होता है ना, अल्लाह पाक ने उसको करामात भी अता की होती हैं, अल्लाह पाक की उसकी गैबी मदद भी होती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलिया अल्लाह के मुतालिक पूछा गया तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें देखने से अल्लाह याद आ जाए, सुभान अल्लाह, वो औलिया अल्लाह है। सुभान अल्लाह। जिसको देखकर आपको अपना रब याद आए ना, वो अल्लाह का वली है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे बेहतरीन हमनशीन कौन है? फरमाया, वो जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह ताला की याद दिलाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम कैसी बेहतरीन तालीम फरमाई कि तुम्हारी हमनशीनी किनके साथ होनी चाहिए, तुम जिनसे बात करो तो उनसे इल्म हासिल करो। हम जिसकी तरफ जा रहे हैं ना, हम दुनिया में जिसको बोल रहे हैं यार ये अल्लाह का वली, अच्छा कुछ ऐसा भी मामला हमने देखा कि भाई किसी ने किसी चीज़ का वजीफ़ा किया, वो चंद इलाज सीख गया, अब वो बैठा हुआ उसके इलाज कर रहा है और जाने वालों में बड़ा पहुँचे हुए हैं, अल्लाह पाक के वली हैं,
تو اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے اور جس کی ہم نشانی آپ کو اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اور جس کے عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی آپ دنیا کی جو خواہشات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس کی صحبت سے آپ کو آخرت کا نفع ہے نا، وہ کام کی صحبت ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، مجھے میرے مرشد نے فرمایا جس شخص کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ یہ جو سبحان 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی نا، یہ بڑی کمال کی ہیں۔ فرمایا جس کے دل میں سمندر جیسی سخاوت اور وسعت آ جائے، اللہ اکبر، یعنی سمندر پر جب کوئی پانی لینے آتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آنے والا کون ہے۔ سمندر کا معنی یہ ہے کہ جو آئے اور بھر کر لے جائے۔ اللہ اللہ، دلوں کی وسعت سمندر جیسی ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں اور غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھول دے۔ اللہ یہ شان ہے اللہ والوں اللہ، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، یوں کہیے کہ ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ کہ ان کے دل جو ہے سمندر کی طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کو عطا ہی کرتے ہیں۔ وہ سخاوت وسعت ان کے دل میں ہوتی ہے، کسی کی بات پر چلیے ہمارے وہاں تو یہ کیفیت ہے، غصہ اس کا بولتے ہیں عروج پہ پہنچا ہوا ہے، غصے میں وہ ایسا ہے کہ ہر بات اس کو بری لگ رہی ہے، چاہے وہ کام کی ہو یا بیکار ہو، لیکن وہ برا مان رہا ہے۔ لیکن ہماری قوم اس کو کہ یار یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ کل ہم ایک اسلامی بھائی کے ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ امیر اہل سنت گلدار حبیب کے میں جب اجتماع ہوتا تھا اس وقت کی بات ہے، کہنے لگے میں نا امیر اہل سنت کے ساتھ اجتماع میں تھے، پھر وہ سحری کے بعد امیر اہل سنت نماز فجر کے بعد ملاقات فرماتے ہوں گے اس وقت شاید، تو اس طرح کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ بھائی امیر اہل سنت ملاقات کر رہے تھے، ہم بھی ملاقات کی لائن میں لگ گئے۔ اچھا ملاقات ہوتے ہوتے جب میں قریب پہنچنے لگا نا تو امیر اہل سنت کی طبیعت بحال نہیں ہوگی، تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بھائی اب میں جو نا نہیں مل رہا اور میں جا رہا ہوں۔ تو امیر اہل سنت اٹھے، جو لوگ جنہوں نے فیضان اپنا گلدار حبیب کی محراب دیکھی ہے، ممبر دیکھا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک گیٹ ہے جس سے باہر نکلتے ہیں، تو امیر سنت گیٹ تک گئے تو میں نے کہا یار بس وہ بولتے نا کہ بالکل میں چاہتا نہیں تھا لیکن میرے منہ سے ایک دم نکلا کہ یار ہماری باری آئی تو امیر سنت کیا رہے، تو بولا جیسے ہی میرے منہ سے نکلا نا پیر صاحب مڑ گئے، اللہ اکبر، مڑے اور مڑ کر آ کے مجھے سینے لگا لیا، اللہ انہوں نے اتنی دیر تک لگا کے رکھا کہ بولتا نا میرا دل میں ٹھنڈک آ گئی، اللہ، اور پھر مجھ سے کہنے لگا اب تو آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر، تو میں نے کہا کہ مرشد راضی ہوں۔ پھر امیر سنت توفتاً مجھے اپنی جیب سے نکال کے مسواک عطا فرمایا۔ اللہ یہ ہے وہ اللہ والے کہ کسی کو ناراض نہیں کرتے، ان کا انداز زندگی یہ ہے۔ پھر جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شعائیں ڈالتا ہے سب پر، اپنا ہو یا پرایا، کسی کی تمیز نہیں کرتا، وہ اپنی شعائیں سب کو جو ہے میسر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نیک انسان کی زمین ہے لہذا اس پر روشنی کروں اور یہ گناہ گار کی اس پہ نہیں کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی روشنی سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کے معاملات، ان کے رکھ رکھاؤ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، سب کے ساتھ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے پیر و مرشد نے جو تیسری نشانی بیان فرمائی وہ فرمائی جس میں زمین جیسی تواضع ہو۔ زمین کی عاجزی یہ ہے کہ زمین پر برا آدمی چلے تو بھی بچھی رہتی ہے اور نیک چلے جب بھی بچھی رہتی ہے۔ اللہ کیا بات، یہ نیک لوگوں کے جو ہے کمال بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کہیں گے یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ایک آدمی کا جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ بولتے ہیں کہ قابو میں ہی نہیں ہے، لوگوں کے لیے غصے میں بھرا پڑا ہے۔ یہ میں نے بہت توجہ والی بات کی ہے کریم رضا بھائی، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے وہاں ایک طبقہ ہے تو ہر کسی کو بولا تھا اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ارے بھائی گنہگار آدمی کہیں سے دور دور تک اس کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے اللہ کے ولی ہونے کی، بلکہ یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ احکام اس میں پائے جا رہے ہیں جس سے یہ امامت بھی نہیں کرا سکتا مسجد میں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہو یار یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس بات پر اپنے آپ کو، کیونکہ شیطانی وسوسے بہت تیزی سے دل کی طرف بڑھتے ہیں اور آدمی پھر اللہ کے نیک بندوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم سیکھیں کہ بھئی کون کون کیا کیا اور کس کے بارے میں قرآن اور سنت فرماتی ہے۔ اللہ اللہ کیے جا
عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ علامات سنی، مزید بھی انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے۔ کچھ میسیجز ہیں۔ محمد انصر مدنی روبینہ والی مظفر گڑھ سے آپ نے میسیج کیا ہے اور فرمائش کی ہے کلام سنا دیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا۔ ایک اور میسیج ہے امیر حمزہ سیالکوٹ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ کلام پڑھ دیجئے، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ ایک اور میسیج ہے، میں 2 سال 7 مہینے سے بستر پر ہوں، دعا بھی فرما دیں، اور کیا حرام مغز کا کوئی علاج ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی میری۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی تکلیف دور فرمائے، آپ کو کامل صحت عطا فرمائے۔ ایک اور میسیج، ماشاءاللہ پروگرام اللہ والے بہت اچھا ہے، کیا بات ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جی کوئی ہے ترکیب؟ حرام مغز پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اصل میں حرام مغز چونکہ ایک بہت نازک جگہ ہے اور یہ موجود ہوتی ہے ہڈی کے درمیان میں، ریڑھ کی ہڈی میں نا، تو ریڑھ کی ہڈی بھی ان کی ٹوٹ گئی ہے۔ تو جیسا بھی آپ نے بتایا، تو اس کا تو سب سے پہلا علاج تو آرتھوپیڈ یہ کرتے ہیں کہ اس کو سیف کرتے ہیں تاکہ ریڑھ کی ہڈی جڑے گی، تو اس کے بعد جا کے کچھ اس کا حل ہوگا۔ اب اس میں انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ حرام مغز میں کیا پرابلم ہوئی ہے، زخم ہو گیا ہے، کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پیرالائز ہو گیا کوئی حصہ، تو پھر اس کا الگ الگ سارا علاج ہوتا ہے اس میں۔ فی الحال تو یہ کہ تھوڑی سی تفصیل آ جائے تو پھر اس کا جواب صحیح طور پہ دیا جا سکتا ہے۔ رابطہ کرنا ضروری ہے بالمشافہ جیسے ترکیب ہو تو۔ جی جی، جو کلام کی فرمائش آئی ہے، ایک ایک 2 شعر۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ غوث پاک کا مہینہ ہے، ربیع الاخر شریف ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ غزالی بھائی، کیا بندہ کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اللہ اللہ، کیا بات کہہ دی۔ اتنے فضائل ہیں حدیث میں اور قرآن پاک میں ذکر ہے ولیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے، چونکہ جب ہم ایک لفظ کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی، تو یقیناً اللہ کے بنائے بغیر کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک جس کو بھی ولی بناتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہی بناتا ہے۔ کوئی بندہ بڑی بڑی عبادتیں کر لے اور اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کر لے، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ نیک اعمال اللہ پاک کے ولی ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
ترجمہ کنزُل ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ولایت کسبی نہیں، یعنی کوشش کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، محض عطائی یعنی اللہ پاک کی عطا فرمانے سے ملتی ہے۔ بے شک۔ ہاں، کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی محنت کو چار چاند لگا دیتا ہے اپنے کرم سے، اور انہیں اس کا ثمر بھی دے دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت سیدنا ابو قاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم تک پہنچانے والے تمام راستے ہر شخص پر بند ہیں سوائے اس شخص کے جو حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع و پیروی کرے۔ یہاں بات جیسے آپ نے کریم رضا بھائی ابھی بڑی پیاری تمہید باندھی کہ انگوٹھیاں پہن لیے وغیرہ وغیرہ اور لوگ سمجھنے یہ ولی بن گیا، اس نے جناب ایک وظیفہ دے دیا، تعویذ دے دیا، کام ہو گیا، ولی بن گیا، اور جناب ولی شمار ہو جاتا ہے۔ بھائی جس طرح ایک ایلوپیتھک دوا سے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، حکیم جڑی بوٹیوں سے علاج کر رہا ہے، اور ایک شخص بیٹھ کے تعویذات سے علاج کر رہا ہے، تو وہ روحانی معالج ہے، ہم اسے ولی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اتباع و پیروی کرے گا وہی شخص، اسی شخص کے لیے وہ راستے کھلیں گے ولایت کے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد نہ کیا اور حدیث نبوی کو کتاب یا دل میں جمع نہ کیا، اس کی اقتداء و پیروی نہ کی جائے، کیونکہ ہمارا یہ علم اور طریقت کا راستہ قرآن و سنت کا پابند ہے۔ تو یہ علم کا حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنا، جب کہتے ہیں کہ جناب نماز، تو کہہ رہے ہیں نماز تو مدینے میں پڑھ رہے ہیں پیر صاحب، اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں مکے میں، اور جناب وہ مغرب پڑھ رہے ہیں بغداد میں، کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں، تو یہ ولایت نہیں ہے، یہ دھوکے بازی ہے۔ تو عوام کو اس چیز سے کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسے فریب دار لوگوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعلیٰ درجے کے اخلاص اور کمال پر مبنی نیک اعمال کی کثرت اور ہمیشگی پر انہیں ولایت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا کیا کرتا ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ حقیقت میں تو رب کریم کی مشیت ہے کہ چاہے تو کسی ایک عمل پر ہی بلند مرتبہ عطا فرما دے، کہ کسی کو سید کی عزت کرنے پہ بلندی عطا فرما دے، اور کسی کو جو ہے ایک غریب کی مدد کرنے پہ ولی بنا دے، اور کسی کو جو ہے ایک چھوٹی سی مدد کی اور ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں کہ جس پہ چاہے جو کرم نوازی فرما دے۔ کہ ولی کی جو صفت ہے، ولی کی جو علامت ہے، وہ صرف اور صرف سب سے پہلی یہی ہے کہ وہ دین پہ خود بھی عمل کرنے والا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے والا ہے۔ ماشاءاللہ حکیم غزالی بھائی، جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے، مزید بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے رفیق بھائی سے اسی موضوع پر۔ اس میں یہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو شریعت کی پابندی کرنے والا، جس نے شریعت کو پسے پوچھ ڈال دیا، جو شریعت کے احکام پر نہیں چل رہا، وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کہ راستہ یہی ہے، ولایت پانے کا راستہ یہی ہے، اسی راستے پہ چلیں گے تو ولایت ملے گی، اللہ پاک ولایت کا تاج عطا فرما دے گا۔ راستہ جو اس راستے کو چھوڑے گا وہ شیطان کے راستے پہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اگر ولایت چاہیے تو شریعت کی پابندی ضروری ہے، قرآن و حدیث پر عمل ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں معاذ اللہ، بعد میں ان کے کارنامے اخباروں میں چھپ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں۔ وہی آپ کی والی بات، ایک ڈاکٹر ہے جو مطلب دوائیاں میڈیسن سے علاج کر رہا ہے، ایک ہومیوپیتھک علاج کر رہا ہے، ایک حکمت کی دوائیوں سے، تو یہ معالج ہیں۔ اسی طرح جو روحانی علاج کر رہا ہے وہ روحانی معالج ہے۔ اللہ کا ولی کوئی اور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کریت تانگل پڑھ دیئے کامل
فڑیت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد فڑیت تانگل بڑھ دیے اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد فڑیت تانگل بڑھ دیے. سبحان اللہ. جی رفیق بھائی، شریعت کی پابندی ہو مزید ولایت کے حصول کے لیے کچھ بزرگوں کے مدنی چینل کی رہنمائی فرمائیں. جی کریم رضا بھائی، دیکھیں ولایت کے حصول کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے اتباع سنت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. تو آقا کی محبت یعنی اتباع سنت جو ہے نا، یہ بالکل پہلا کرائٹیریا ہے کہ ولایت خدا کی محبوبیت ہے، اور خدا کی محبوبیت اسے ہی ملے گی جو اس کے محبوب کو محبوب رکھے گا اور محبوب کی محبوب اداؤں کو ادا کرے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ترجمہ کنز الایمان، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا پیارا شعر میں اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ شرط اول ہے. حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سن 227 ہجری میں پردہ فرما چکے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں تمہارے ہم عصر اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس کا سبب نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، صالحین کی خدمت کرتے ہو، اور اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہو، یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں ابرار کی منازل تک پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اچھا، دوسرا عمل تقویٰ ہے. تقویٰ گناہوں اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے، اور تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی نمایاں ترین صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے. ترجمہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. تیسرا عمل دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے. اللہ یعنی اللہ ایک ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور ایمان کی مٹھاس اسے ہی دیتا ہے جو اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یقیناً کریم رضا بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ اصول ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ولایت کا شرف حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، ان میں سے یہ ذرائع جو ہے نا یہ اہم ترین ہیں.
سبحان اللہ، بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے رفیق بھائی نے، اور بڑی پیاری باتیں اور بڑی پیاری علامات کا بیان فرمایا۔ سمجھدار را اشارہ کافی است، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ بس یہ دیکھیں کہ جسے آپ اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، جس کی آپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کیا اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے، شریعت کا پابند ہے؟ دوسری بات، وہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اور تیسری بات کیا کہ اس کا دل غیر اللہ سے پاک ہونا چاہیے، اللہ پاک کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ محسوس ہو۔ تو اگر ایسی شخصیت آپ کو مل جائے، الحمدللہ ہم نے تو ایسی شخصیت کی زیارت بھی کی ہے، ہمیں تو ان کی صحبت بھی میسر ہے، اور وہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ صرف یہ ہیں، بے شمار اللہ کے ولی اس وقت بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ کریم سب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، مگر دھوکہ نہ کھائیں، دھوکہ نہ کھائیں، کسی فریبی کے جال میں نہ پھنسیں، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ عرفان بھائی، ولایت کے یقیناً درجات بھی ہوتے ہوں گے، تو ولایت کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، اولیاء پرہیزگار ہی ہیں۔ کیا خوبصورت بات۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، تقویٰ کے 4 درجے ہیں، اسی لیے ولایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں فرمایا کہ تقوی کے 4 درجے ہیں تو ولایت کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا کفر سے بچنا، اللہ اللہ اللہ، دوسرا گناہوں سے بچنا، تیسرا مشکوک چیزوں اور شبہات سے بچنا، اور چوتھا ہے غیر اللہ سے بچنا۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں بس یہ 4 چیزوں پر عامل ہو جائے انسان، عامل ہو جائے تو سبحان۔ درجات کی طرف اچھا، جا سکتے۔ پہلی والی تو سب کو حاصل ہے، کفر سے بچنا ہر مسلمان کو حاصل ہے، الحمدللہ۔ باقی 3 جو ہے نا اس پر محنت کرنی ہے۔ یہ ایک کمال ہے، گناہوں کی طرف بھی آدمی کا جو ہے نا وہ چلے کوئی توجہ دلائے، یہ شبہات کی چیزوں سے بچنا نا، مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یا وہ چیزیں جن کو کہنا چاہیے کہ بھئی وہ شک میں ڈال دیتی ہیں کہ بھئی یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس سے بچنا، یہ بھی ان کا جو ہے بہترین وصف ہے اور ولایت کے درجوں میں شامل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں غیر اللہ سے بچنا۔ اچھا، غیر اللہ وہ جو رب سے غافل کرے، یہ بہت وضاحت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غیر اللہ کون؟ غیر اللہ وہ جو رب سے غافل کرے، اگر نماز و دیگر عبادات ریا کے لیے ہوں تو وہ غیر اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اگر کھانا رب کے لیے ہو تو وہ غیر نہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے۔ مگر بعض لوگ ہر جو ہے وہ چرسی موالی کو جو ہے ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ بے دینوں بد مذہبوں کو ولی جانتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ جس طرح ظاہری مرض کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو خود بھی صحت یاب ہو، خود بھی جو ہے وہ صحت یاب ہو، بیمار نہ ہو، اسی طرح باطنی امراض کو زائل کرنے اور قلب کی صحت یابی کے لیے ایسے مرشد کی ضرورت ہے اللہ، جو رہنمائی کرے آپ، کیا بات ہے۔ جو خود ہی بیچارہ وہ لا دینی معاملات میں مشغول ہوگا تو وہ آپ کو کیا دین سکھائے گا، کیا دین سے جو ہے آپ کو جوڑے گا، کیا اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ڈالے گا، کیا نیک لوگوں کی طرف آپ کی الفت بڑھے گی، تو آپ تو خود ہی جو ہے وہ اس معاملے کا شکار رہیں گے۔ تو بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں کہ ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو خود بھی متقی ہو اور صالح ہو اور تربیت باطنی کا طریقہ جانتا ہو، اللہ اللہ اللہ، ہو کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر اس نے اس کی تعلیم پائی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کریم رضا بھائی بہت اہم چیزیں ہیں کہ ہم جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں نا، ان کے انداز زندگی کو بہت اچھی طرح دیکھے۔ اچھا، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے، قرآن و سنت نے واضح کر دیا بالکل واضح، کہ الحمد، بھئی پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، صالح ہوں گے، اور اللہ پاک نے ان کو یہ
کوئی قوت دی ہوگی کہ دوسروں کو بھی جو ہے صفات کی طرف لے جا سکتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ خود بھی اللہ نہ کرے کہ پرہیزگاری سے نیک نامی سے دور ہوں اور دوسروں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ وہی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تقوی والا، وہی تو تقوی کی طرف لے کر جائے گا. وہی تو آپ کو اپنے رب سے آپ کے رابطے کو مضبوط کرائے گا، صالحین کی صفت میں آپ کو شامل کروائے گا، اور اللہ پاک کا فضل ہوا تو آپ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے بڑی اہم گفتگو فرمائی ہے، اور یقین مانیں کہ بڑی پیاری پیاری باتیں اور بڑی کام کی باتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اور دیکھیں، زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. ایک بار ملی ہے بس. اور اس زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہترین ذریعہ ہے کسی شیخ کامل کے دامن کو تھام لینا، کسی پیر کامل کو تلاش کر لینا. اور پہلے زمانے میں تو لوگ بڑی مشقتیں کیا کرتے تھے اس معاملے میں، بڑی محنتیں کرنا پڑتی تھیں، اور اپنے پیروں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، تلاش کرنا پڑتا تھا. اور جب پیر کامل مل جاتا تھا تو غریب نواز، خواجہ غریب نواز جیسے اتنی بڑی شخصیت نے بھی 20 سال اپنے پیر کی خدمت کی ہے. اب اندازہ لگائیں. اور ہم آج کے ایسے پرفتن دور میں ہیں، پیر تلاش کرنے کا ذہن بھی نہیں بنتا، پیر کامل ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں، اور پیر کی صحبت میں رہنا اور ان کی خدمت کرنا تو بہت بڑی بات ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے. آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا اتنا خوبصورت ماحول ہے جو ہمیں اصلاح فراہم، جو اولیاء کی علامات بیان کی جا رہی ہیں نا، وہ سب دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. آپ آ کے تو دیکھیں دعوت اسلامی میں، آپ آئیں نا. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ دونوں ہاتھوں سے یوں اشارہ کر کے فرماتے ہیں آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ. اس لیے کہ آپ پیر کامل ہیں، آپ شیخ طریقت ہیں، آپ امیر اہل سنت ہیں. جو اولیاء کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس کے جامع نظر آتے ہیں الحمدللہ. آپ قریب آ کے دیکھ لیں، آپ بھی قریب آ کے دیکھیں اور علامات اپنے سامنے رکھیں اور ان کا مشاہدہ کریں. اور مشاہدہ جب ہوگا جب ان کی صحبت میں آئیں گے. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں ہر ہفتے کو عشاء کے بعد، اس میں شرکت کریں. اور قربان جائیے، ربیع الاخر ہے، غوث پاک کا مہینہ آ گیا ہے، تو اس میں تو الحمدللہ 11ویں شریف تک، 11 تاریخ تک روزانہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار کریں، زیارت بھی کریں، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. دین بھی سیکھنے کو ملے گا، اصلاح کا سامان بھی ہوگا انشاءاللہ، اور بہت کچھ باتیں ہمارے علم میں آئیں گی. اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. منقبت پر انشاءاللہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب. کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. دیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، لیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. کیا دبے جس پہ عمارت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ عمارت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا، بدسگی چور
وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا فخر آقا میرا ذا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا ذا اور بھی ایک نظم رفیع چل کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے. بزرگوں کے بندی چینل سے گزارش کروں گا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے, سب مل کر انشاءاللہ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ربیع الاخر شریف کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مہینے کی بڑی 11ویں شریف تک یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا. اللہ کریم ہم سب کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے